حاضرین، اسلام کیا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو ہم تمام لوگوں کو جاننا چاہیے۔ اسلام کیا ہے؟ یعنی واٹ از اسلام؟ اسلام کی بنیاد دراصل توحید اور انسانیت پر ہے۔ خدا کے معاملے میں اس کا اصولی تصور اور کانسیپٹ توحید، جس کو انگلش میں مونوتھیزم کہتے ہیں اور ہندی میں ایک ایشور واد کہہ سکتے ہیں، اور انسانوں کے معاملے میں، لوگوں کے معاملے میں اس کا اصولی تصور اور کانسیپٹ انسانیت اور ہیومنیٹی ہے۔ اب اس کے پہلے کانسیپٹ کو لیجئے، یعنی توحید کے تصور کو۔ اسلام کا لغوی مفہوم ہے اطاعت، یعنی سبمیشن ون سیلف ٹو گاڈ اور بیفور گاڈ، یعنی اپنے آپ کو خدا کے سامنے پوری طرح جھکا دینا، سبمٹ کر دینا۔ اوبیڈینس ٹو گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی خدا کی اطاعت۔ قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جو ہمیں خدا کے بارے میں تصور دیتا ہے وہ ہے وحدانیت۔ اس معاملے میں قرآن کا ایک اہم چیپٹر وہ ہے جو قرآن میں 112 نمبر پر ہے، جسے عام طور سے سورہ اخلاص کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ چیپٹر اسلام میں توحید کے تصور کو بہت زیادہ واضح کرتا ہے۔ وہ چیپٹر اس طرح ہے، وہ سورہ اس طرح ہے کہ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ ایک اللہ ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس سورہ میں، قرآن کے اس چیپٹر میں خدا کے تصور کو ان تمام آمیزشوں اور کرپشن اور ملاوٹ سے پاک کر دیا گیا ہے جس میں عام طور سے پوری ہیومن ہسٹری میں انسان پڑا رہا ہے۔ اور وہ کیا کہ خدا کئی ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ خدا کئی نہیں، ایشور کئی نہیں، بلکہ ایشور ایک ہے، اور وہ ایشور ایسا ایشور ہے جو بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دوسرے تمام کو اس کی ضرورت ہے، اس کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، اور وہ ایک ایسا خدا ہے، اور خدا ہونے کی حیثیت سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ وہ کسی کی اولاد ہو۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایشور جو ہے، خدا جو ہے، اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور پھر خدا ہونا اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ اس کے برابر کوئی بھی نہیں، لہذا قرآن میں ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، خدا وہ ہے جس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ اسلام میں خدا کا تصور، ایشور کا تصور ہے، جسے ہم توحید کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ قرآن کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسلامی ٹیچنگ کے مطابق ایک انسان سے خدا کو سب سے زیادہ جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ وہ اس دنیا میں خدا کا عابد بن کر رہے۔ لہذا قرآن میں ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی ہم نے جنوں کو اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر اسی بات کو اس طرح کہا گیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پچھلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے، عبادت کا لغوی مفہوم اور لٹرل میننگ ہے کسی کے آگے اپنے آپ کو پوری طرح جھکا دینا، پستی اختیار کرنا۔ جو عبادت کا لٹرل میننگ ہے، یعنی شابدک ارتھ ہے، وہی عبادت کا شرعی مفہوم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں خدا کے سامنے پوری طرح جھک کر رہے، اپنے آپ کو پوری طرح سرنڈر کر دے۔ قرآن و حدیث کے اس معاملے میں جو خلاصہ ہے کہ عبادت کا خارجی مظاہرہ، ایکسٹرنل مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ انسان متقیانہ زندگی گزارے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو عبادت کا خارجی مظاہرہ، ایکسٹرنل مینیفیسٹیشن متقیانہ زندگی ہے، یعنی پائس لائف، پرہیزگارانہ زندگی،
اور عبادت اپنے اندرونی حقیقت اور کیفیت کے اعتبار سے معرفت رب اور ریئلائزیشن آف گاڈ اور اس خدا کی شدید محبت اور تعلق کا نام ہے۔ تو یہ عبادت اپنے خارج اور باطن کے اعتبار سے ہے۔ اسلامی ٹیچنگ کے مطابق انسان سے جو سب سے زیادہ مطلوب ہے وہ یہی مطلوب ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک رب کے آگے، اپنے خالق کے آگے جھکا دے اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اس سلسلے میں اسلام کی ایک بنیادی تعلیم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا پرماننٹ دنیا نہیں ہے، بلکہ ایک ٹیمپرری دنیا ہے، فانی دنیا ہے، اسے بہت جلد ختم ہو جانا ہے۔ لہٰذا دنیا تو فانی ہے لیکن انسان خود فانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ابدی مخلوق اور ہمیشہ ہمیش رہنے والی مخلوق کے طور پر پیدا کیا ہے، یعنی ایک ایسا وجود جسے ہمیشہ رہنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے کریشن پلان کے مطابق انسان کی زندگی کا بہت تھوڑا حصہ موجودہ دنیا اور پریزنٹ ورلڈ میں رکھا گیا ہے، اور انسان کی زندگی کا تمام حصہ اور بقیہ حصہ دراصل ہیر آفٹر میں رکھ دیا گیا ہے، یعنی موت کے بعد کی دنیا میں۔ اسلام یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں خدائی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ تیار کرے۔ انسان اس دنیا کو ایک امتحان کی دنیا سمجھے، چونکہ قرآن کے مطابق موجودہ دنیا ایک امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں ہر آدمی، امیر اور غریب، عالم اور جاہل، سب دراصل امتحان کی حالت سے گزر رہے ہیں۔ کسی انسان کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اسی امتحان کی حالت میں رہ کر اپنی زندگی گزارے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں خدا کے مطلوب نقشہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو یہی وہ لوگ ہیں جنہیں کل آخرت میں ہمیشہ ہمیش والی ایک خوبصورت دنیا میں بسایا جائے گا، جسے قرآن میں جنت اور پیراڈائز کہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اس دنیا میں ناکام ہو جائیں، وہ لوگ جو اس دنیا میں منمانی زندگی گزاریں، وہ لوگ جو اس دنیا میں کیئرلیس لائف گزاریں، وہ لوگ جو اس دنیا میں ڈھیٹ کی طرح زندگی گزاریں، تو پھر ان کے لیے کل آخرت میں ابدی خسارہ اور مایوسی ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے، وحدانیت اور آخرت۔ بقیہ تمام چیزیں دراصل اسی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں۔ ایک انسان جب عابد ہوتا ہے تو انسان کی عبدیت کسی خلا اور اسپیس میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ کسی ہیومن سوسائٹی ہی میں ہوگی۔ انسان اگر سچا عابد ہے تو پھر اس کی عبدیت کے ساتھ، حیثیت عبدیت کے ساتھ سماج میں رہتے ہوئے کچھ تقاضے جڑتے ہیں۔ ان میں سے اور اس کا جو جنرل تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کو انسان کی نسبت سے دیکھا جائے۔ تمام انسان، خواہ ان کے مذہب الگ ہو، خواہ وہ ان کے کاسٹ الگ ہو، خواہ ان کا بیک گراؤنڈ الگ ہو، لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے تمام انسان ایک ہیں، اور اللہ کے نزدیک ایک انسان اور دوسرے انسان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ کل آخرت میں جو انسانوں کے درمیان فرق ہوگا وہ دراصل عمل صالح کے اعتبار سے ہوگا۔ میں نے گفتگو کے آغاز میں یہ بات عرض کی کہ اسلام خدا کے اعتبار سے، خالق کائنات کے اعتبار سے، کریٹر آف دی یونیورس کے اعتبار سے اس کا اصولی تصور توحید اور مونوتھیزم ہے، جس کی میں نے مختصراً تشریح کی، اور لوگوں کے معاملے میں اس کا اصولی تصور انسانیت ہے۔ اب اس کے دوسرے حصے کو لیجئے، یعنی انسانیت والے حصے کو۔ اس سلسلے میں اسلام کی سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، یعنی اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کے جوڑے پیدا کر دیے، اور پھر اس جوڑے سے بہت سارے مرد اور عورت کو زمین پر پھیلا دیا۔ یہ آیت اس معاملے میں سب سے بنیادی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یونیورسل بردرہوڈ یعنی آفاقی بھائی چارہ کا تصور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی انسان ہیں وہ دراصل ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد ہیں، اگرچہ ان کے رنگ الگ ہیں، ان کے مذاہب الگ ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ الگ ہے، ان کی سوچ بھی الگ ہو سکتی ہے، لیکن
پیدائش کے اعتبار سے تمام انسان دراصل ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ بعد کے زمانے میں جو ڈی این اے تحقیقات ہوئی ہیں وہ قرآن کی اسٹیچنگ اور تصور کی تصدیق کرتی ہیں۔ قرآن کی اسٹیچنگ کے مطابق جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ انسان پیدائشی اعتبار سے دراصل آپس میں بھائی اور بہن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اسلام کا یہ تصور کوئی محدود تصور نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن میں جہاں ایک طرف یہ کہا گیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ غیر مسلم تمہارے بھائی اور بہن کی حیثیت رکھتے ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ مسلمان دینی اعتبار سے بھائی اور بہن کی حیثیت رکھتے ہیں اور دوسرے لوگ ان ٹرمز آف برتھ یعنی پیدائشی اعتبار سے بھائی اور بہن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کی سوچ جو ہونی چاہیے وہ مسلم بردرہوڈ کی نہیں بلکہ یونیورسل بردرہوڈ کی یعنی آفاقی بھائی چارے کی۔ اس سلسلے میں قرآن میں دوسری آیت اس طرح ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یعنی ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے اور اس کو خشکی پر اور تری پر سوار کیا اور اس کو پاکیزہ رزق دیا، اور ہم نے اس کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دے دی۔ اس معاملے میں یہ آیت آخری درجے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دے دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود ایک انسان کو عزت دیا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو کسی انسان کی اس کے مذہبی بیک گراؤنڈ یا کاسٹ بیک گراؤنڈ یا فکری بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے فرق کر کے اس کی بے عزتی کریں؟ کسی انسان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے فرق کی بنا پر ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان فرق کرے۔ نہ صرف یہ کہ وہ فرق نہیں کر سکتا ہے بلکہ وہ تمام انسان کو ایک نگاہ سے دیکھے گا۔ مسلمان دراصل اسی شخصیت کا نام ہے جو تمام انسانیت کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو دوسری تمام مخلوقات پر فوقیت بھی دی ہے، یعنی ایک طرف عزت دی اور دوسری طرف یہ بھی بتایا کہ تمام انسان کو فوقیت دی ہے۔ تو اب ہم اور آپ کوئی نہیں ہو سکتے ہیں جو کسی انسان کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہے اسلام میں انسانیت کا تصور اور انسانیت کی بنیاد۔ بعد کے زمانے میں مسلمانوں میں جو مسلم بردرہوڈ کا کانسیپٹ پیدا ہوا وہ اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ اسلام میں جو بردرہوڈ اور بھائی چارے کا تصور ہے وہ دراصل یونیورسل بردرہوڈ کا تصور ہے، یعنی تمام انسانیت بھائی بھائی کی حیثیت رکھتی ہے، تمام انسانیت آپس میں خونی بھائی اور خونی بہن کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی صرف بھائی اور بہن ہی نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ ادھر ادھر کا کوئی رشتہ ہے بلکہ بلڈ بردرز اینڈ بلڈ سسٹرز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ اسلام کا تصور انسانیت کے معاملے میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک موقع بھی نہیں چھوڑا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو انسانیت کی تعلیم دیں اور اس بنیاد پر اپنے ماننے والوں کی تربیت کریں۔ لہٰذا ایک روایت اس طرح ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ عین اس وقت ایک جنازہ آپ کے سامنے سے گزرتا ہے، آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر اسلام، یہ تو ایک ذمی اور یہودی کا جنازہ تھا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ الیست نفسن، واز ہی ناٹ اے ہیومن بینگ، کیا وہ انسان نہ تھا؟ یہ ہے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یعنی ہر انسان ہونے کے اعتبار سے عزت کا مستحق ہے، ہر انسان ہونے کے اعتبار سے اکرام اور رسپیکٹ کا مستحق ہے۔ مسلمان وہ ہے جو ان اصولوں کو اپنی زندگی میں برتتا ہے، مسلمان وہ ہے جو تمام انسانیت کے ساتھ اعلیٰ سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ایک حدیث رسول ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم رحم نہ کرو۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص رحم کرنے والا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا
کہ رحم کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے لوگوں اور اپنے دوستوں اور اپنے بھائیوں کے درمیان رحم کرو. رحم کا مطلب یہ ہے کہ تم تمام لوگوں اور تمام انسانیت کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو. یہ ہے اسلام میں رحم اور انسانیت کا تصور. جو شخص بھی اسلام کو پورے طور سے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرے گا، اپنی زندگی میں اپنائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہوگی. پھر اس کے بعد اس کے خواہشات، اس کی فیلنگز اور اس کے جذبات میں تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہوگی، اور نتیجتاً وہ ایک انسانی سماج میں رہتے ہوئے ایک ربانی شخصیت کا مالک ہو جاتا ہے. انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے اس کی نگاہ انسانی نگاہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ربانی نگاہ سے انسانوں کو دیکھنے لگتا ہے. وہ تمام انسانیت کے درمیان رحم اور شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے. دوسروں کی دشمنیوں کے باوجود ان سے اپنے رشتے کو خراب نہیں کرتا ہے. دوسروں کی طرف سے بدسلوکی کے باوجود وہ اپنے اعلیٰ اخلاق کو برتتا رہتا ہے. لہٰذا پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ لا تکونوا امعاء، کہ دیکھو تم امعاء نہ ہو جانا. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ امعاء ہونا کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ امعاء کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ تمہارے ساتھ جو لوگ اچھا سلوک کریں تم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لو. اب تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو تم بھی ان کے ساتھ برا سلوک کرو. نہیں، بلکہ تم اپنے آپ کو اس بات کا خوگر بناؤ، عادی بناؤ کہ جو لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو لوگ تمہارے ساتھ اچھا بیہیویئر پیش کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک پیش کرو. اور جو لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں پیش کرتے ہیں تم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک پیش کرو. یہ ہے اسلامی اخلاق. یعنی اسلام نے اخلاق کی دو کیٹیگری بتائی. اس حدیث رسول کے مطابق اخلاق دو کیٹیگری کی ہو گئے. ایک تو جنرل اخلاق کہ میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو میں بھی اس کے ساتھ ریٹرن میں برا سلوک کروں. یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے. اگر اخلاق یہی ہو تو غور کیجئے کہ ہم نے اپنے معاملے کو یہیں برابر شرابر کر لیا تو پھر کس منہ سے آپ آخرت میں کود کر جائیے گا اور اللہ تعالیٰ سے کسی انعام کے مستحق قرار پائیے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. انعام کا مستحق تو کوئی شخص اس وقت ہوتا ہے جب وہ دوسروں کے معاملے میں دوسروں کے اعتبار سے اپنے اندر ایکسلنس پیدا کر لے، دوسروں کے اعتبار سے امتیاز پیدا کر لے. یہی معاملہ اسکول اور کالجز میں بھی ہوتا ہے. اچھے نمبرات یا فرسٹ نمبر اسی کو حاصل ہوتا ہے جس کو دوسرے اسٹوڈنٹ کے مقابلے میں زیادہ نمبرات یا نمبرز حاصل ہوتے ہیں. کل آخرت میں بھی یہی ہوگا. جب ایک اور دوسرے کا اخلاق اور مورلز برابر ہو جائے تو پھر اللہ ہمیں کیا دے گا؟ اللہ کہے گا تم نے تو معاملہ برابر شرابر کر لیا، اب تمہیں کیا کوئی چیز ملے؟ تو اعلیٰ اخلاق یہ ہے یا اسلامی اخلاق یہ ہے کہ دوسروں کے سلوک پر ہمارا سلوک ڈیپینڈ نہیں کرے گا، دوسروں کے برتاؤ پر ہمارا برتاؤ ڈیپینڈ نہیں کرے گا، بلکہ ہمارا برتاؤ ہمارے پرنسپل پر ڈیپینڈ کرے گا. اور ہمارا پرنسپل دراصل قرآن و سنت کی بنیاد پر تیار ہوتا ہے. اور وہ پرنسپل کیا ہے؟ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں ان کے ساتھ بھی ہم ظلم نہیں کریں گے، ان کے ساتھ بھی ہم بدسلوکی نہیں کریں گے. پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا کہ اپنے ماننے والوں کو انسانیت کی آخری تعلیم دے دیں. ایک موقع سے پیغمبر اسلام نے کہا کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس. یہ بہت ہی اہم ترین حدیث ہے، اس کو بہت غور سے سمجھ لیجئے کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، یعنی وہ شخص جو انسان کا شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے. یہ آخری درجے کی بات ہے، یہ آخری درجے کی بات ہے. اب غور کیجئے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم انسان کسی اسپیس میں نہیں رہتے ہیں، بلکہ ہم انسانوں کے درمیان رہتے ہیں. بار بار مختلف موقع سے ہمارا معاملہ دوسرے انسانوں سے ہوتا رہتا ہے. تو ہماری عبدیت کا ٹیسٹ اور ہمارے نمازی ہونے کا ٹیسٹ اور ہمارے عبادت گزار ہونے کا ٹیسٹ دراصل انسانوں کے درمیان ہے. ایک بات اور واضح کروں کہ انسانوں میں صرف مسلمان ہی انسان نہیں ہیں، بلکہ تمام اقوام عالم انسان ہیں.
تو ہمارا امتحان دراصل اقوام عالم کے درمیان ہو رہا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ہر موقع سے کوئی نہ کوئی انسان آپ کے اوپر احسان کر جاتا ہے، ہر موقع سے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا احسان کیا جو بظاہر بہت چھوٹا معلوم ہو، مثال کے طور پر 10 روپے کی ضرورت تھی، کسی نے پورا کر دیا، تو اس احسان کو ہم بہت چھوٹا احسان مانتے ہیں۔ اسی طرح ہم راستے سے گزر رہے ہیں، کوئی بائیکر گزر رہا ہے، اس بائیکر نے ہمیں لفٹ دے دیا، ہم اس احسان کو بہت چھوٹا احسان مانتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے محلے میں ایک شاپ کیپر نے شاپ کھول دیا تو ہم اس احسان کو بہت چھوٹا احسان مانتے ہیں۔ غور کیجئے کہ اس ضرورت کے وقت آپ کو کوئی 10 روپیہ نہ دے، آپ ایک دوری طے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وقت پر آپ کے پاس کوئی گاڑی موجود نہیں، اگرچہ آپ کے گھر پر مرسیڈیز لگی ہوئی ہے، لیکن اس وقت آپ کے پاس سائیکل بھی موجود نہیں ہے، تو اس وقت سائیکل کی اہمیت بھی مرسیڈیز سے زیادہ ہو جاتی ہے، اس وقت 10 روپے کی قیمت بھی کروڑوں روپے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور ایک شخص اگر آپ کے محلے میں شاپ نہ کھولے تو غور کیجئے کہ آپ اپنے گھروں سے نکل کر فوراً سامان کو نہیں خرید سکتے ہیں، آپ کو اپنے سامان کو خریدنے کے لیے دور دراز کہیں جانا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شاپ والے نے، ایک آنر نے آپ کے محلے میں شاپ کھول کر اگر ایک طرف اپنی تجارت شروع کی تو دوسری طرف وہ آپ پر احسان بھی کر رہا، وہ یہ کہ آپ کے ڈور اسٹیپ پر چیزوں کو مہیا کرا رہا۔ انسان، اللہ تعالیٰ دراصل انہی چیزوں کے درمیان ہمارے اخلاقیات، برتاؤ اور عبادت کا امتحان لے رہا ہے۔ ایک آدمی عابد ہو لیکن وہ بندہ گزار نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی عبادت گزار ہو لیکن وہ بندہ گزار یا بندہ نواز نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عبادت اور اخلاق دونوں دراصل لازم و ملزوم ہے، دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ابدیت، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان اسپیس میں نہیں رہتا ہے، اور حیثیت ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ سماج میں رہتے ہوئے وہ پیغمبرانہ تعلیمات پر عمل کرے۔ پیغمبر اسلام نے ایک موقع پر یہ کہا کہ دیکھو، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہارا حال یہ نہ ہو جائے کہ تم دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کیا اس سے بھی زیادہ بڑی انسانیت کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ یہ تو فارمولہ اتنا بڑا فارمولہ ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے لے کر، آفس سے لے کر، سماج، ملک، کہیں بھی ہو، اگر اس فارمولے کو پکڑ لے کہ جو وہ خود اپنے لیے چاہتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی چاہے، بحیثیت انڈیویجول، بحیثیت ویکتی یا بحیثیت قوم، دونوں اعتبار سے جو ہم چاہتے ہیں اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے، وہی دوسروں کو اور دوسری قوم کو دینے کو تیار ہو جائیں، ہمارا 99% مسئلہ چٹکی میں حل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم سماج میں چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں، تو بس اس کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ بھی دوسروں کو اچھے نام سے یاد کیجئے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سماج میں لوگ آپ کو عزت دیں، تو آپ بھی دوسروں کو عزت دینا شروع کیجئے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ویلیو دیں، آپ بھی ویلیو دیجئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھے القاب اور ٹائٹلز دیں، آپ بھی لوگوں کو اچھے ٹائٹلز دیجئے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں کی بے عزتی کریں اور خود اپنے لیے عزت کا چراغ لے کر گھومتے پھریں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بحیثیت مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ہم امن و امان اور سکون کے ساتھ رہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے امن و امان اور سکون کا بھی خیال کریں۔ اگر ہمارے سماج کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں جو دوسروں کو ڈسٹرب کرتے ہوں، جو سماج میں بدامنی پھیلانے والے ہوں، جو سماج میں تشدد اور ہنسا پھیلانے والے ہوں، تو ایسے افراد کی ہم پہلی فرصت میں مذمت کریں اور انہیں کانڈیم کریں تاکہ سماج میں امن کی حالت برقرار رہے۔ اگر ہم سماج میں چاہتے ہیں کہ امن و امان کا ماحول ہو، بھائی چارے کا ماحول ہو، تو دوسروں کو بھی ہم یہی دینا شروع کریں۔ تو یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہی اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ غور کیجئے کہ ہم تو صرف یہی سمجھتے ہیں کہ جس نے نماز نہیں پڑھا وہ مسلمان نہیں، جس نے روزہ نہیں رکھا یا روزے کا انکار کر دیا وہ مسلمان نہیں، جس نے حج کا انکار کر دیا وہ مسلمان نہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک طرف اگر کوئی عبادت کا منکر ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں ہے، تو دوسری طرف اگر ایک شخص اخلاق و معاملات میں بھی منکر بن جائے اور پیغمبرانہ تعلیمات کو اختیار نہ کرے
تو خود پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو مومن ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم انسانوں کے درمیان انسان بن کر رہیں۔ جو شخص بھی اسلام کو سچے طور سے اپنائے گا، سچے طور سے اپنا لے، وہ کٹر نہیں ہو سکتا ہے، دھرم کی بنیاد پر اس کے اندر ایکسٹریمزم اور کٹر پنتھ پیدا نہیں ہو سکتا ہے، وہ بدامنی نہیں پھیلا سکتا ہے، وہ ہنساتمک پرنسپل کو فالو نہیں کر سکتا ہے، وہ غیر انسانی رویہ فالو نہیں کر سکتا ہے، وہ تو تمام انسانیت کے لیے ہمدرد، شفیق اور مہربان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سچا مسلمان بنائے اور قرآن و حدیث پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ان تعلیمات کو برتنا شروع کر دیں اپنے ملک میں تو ہمارے ملک میں حالات بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی سچی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔